جن لوگوں کو اسلامی کچھ احکامات سے شک ہے، اعتراضات ہیں، یا کچھ ان کو غلط لگتا ہے، تو آپ کے اگر سمجھ میں نہیں آ رہی کسی انسان سے سمجھ لو۔ جس انسان کو سمجھ ہے یا جو انسان آپ کو سمجھا سکتا ہے، اس انسان کے پاس جا کر کے سمجھ لو کہ بھائی مجھے اسلام کے اندر یہ حلالے کا کیا مسئلہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا مجھے سمجھا دیجیے۔ یہ 3 طلاق کا کیا مسئلہ ہے، ذرا مجھے سمجھا دیجیے۔ اسلام میں جو سزائیں رکھی گئی ہیں، بظاہر ہمیں وحشیانہ اور ظالمانہ سزائیں لگتی ہیں، ان سزاؤں کا کیا لوجک ہے، یہ سزائیں کیوں رکھی گئی ہیں، ذرا آپ ہمیں سمجھا دیجیے۔ سمجھنے کی کوشش تو کریں آپ۔ لیکن آپ اسلام دشمنی میں اتنا اتر گئے ہیں اور اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ آپ کی دلی تمنا یہ ہے کہ تم ساری دنیا میں بسنے والے لوگ، ہم تو اسلام میں آنے والے نہیں ہیں، لیکن تم سارے کے سارے لوگ اسلام چھوڑ کر اسلام سے باہر آ جاؤ اور تم بھی ہماری طرح کافر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کمیوں کو بیان کر دیا، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، کہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسلام سے پھر کر کے کافر ہو کر کے ان کی طرح ہو جاؤ، تو ہم اور تم کافر ہونے میں کیا ہو جائیں گے، برابر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا خوش ہو جائیں گے؟ اگر ہم بھی نعوذ باللہ کافر ہو جاتے ہیں، مشرک ہو جاتے ہیں، اسلام چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا یہ خوش ہو جائیں گے؟ بعض مرتبہ لوگ ان کی خوش کرنے کے لیے کچھ کام ان کے ہاں میں ہاں کر دیتے ہیں، کچھ کام اس طرح کے کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، بڑے کٹڑ انسان نہیں ہے بلکہ بڑے نارمل انسان ہے۔ اس کی اجازت ہماری شریعت نے نہیں دی ہے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ نہ یہودی، نہ یہ عیسائی، نہ یہ مشرک، دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، یہ مذہب والے تم سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی کیا کر لو، اتباع کر لو۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ یہ لوگ برابر تمہیں مارتے رہیں گے، ہمیشہ تم سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم اپنے اسلام سے پھر جاؤ اور مرتد ہو جاؤ، اگر ان کا بس چلے تو یہ تمہارے اسلام سے خارج کر دیں، تمہارے اسلام سے تمہیں نکال دیں۔ یہ خوش ہونے والے نہیں ہیں، ان کی تو دلی چاہتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، بعض اہل کتابوں کی چاہت ہے کہ وہ تمہیں اسلام لے آنے کے بعد مارے حسد کی وجہ سے دوبارہ تمہیں کفر اور شرک کی طرف دھکیل دیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچائیے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، ان کی باتوں میں ہرگز نہ آنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ جو کچھ حق کا علم آ جانے کے بعد، صحیح ہدایت اور صحیح راستہ آ جانے کے بعد ان کی باتوں کو مانے گا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ہرگز تم ان کی خواہشوں کی اتباع نہ کرنا، بعد الذی جاءک من العلم، تمہارے پاس صحیح علم اور صحیح پیغام دین کا پہنچ جانے کے بعد اگر تم نے ایسا کر لیا، اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، تم نے اپنے ایمان کی فکر نہیں کری، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ جب یہ ساری دنیا کے لوگ کفار اور مشرکین اپنے اپنے مذہب کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ اکثریت میں ہے، یہ صحیح ہے اور ہم کیا ہیں، غلط ہیں۔ ہمیں کون سا راستہ چننا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے وہی بتا دیا قل ان الہدی ھدی اللہ، کہ صحیح راستہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی راستہ ہے، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دنیا کے کسی دھرم کے پاس، کسی مذہب کے پاس کوئی ہدایت نامہ نہیں ہے، کوئی ہدایت یافتہ کتاب نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی کتاب دی ہے قرآن کی شکل میں، وہی سیدھا راستہ ہے، اس پر چل کر ہی تم سیدھے راستے کی طرف جا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور راستہ چوز کرنے کی اور چننے کی اور اس راستے پر چلنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔